اور خصوصاً وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار کیا اور اس یقین کے ساتھ دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کیے کا مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس دن کی کامیابی کے لیے دن رات کوشش ہو رہی ہے۔ نمازوں کے سجدوں کی صورت میں، اشراق اور چاشت اور اوابین کی صورت میں، تہجد کے نوافل کی صورت میں، صدقہ خیرات کے ذریعے، انسانی ہمدردی کے ناطے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے خیر والے کام کو ساری دنیا کے اندر لے کر پھرنا، اور اس فکر اور محنت کے ساتھ کہ اللہ کا دین میری زندگی میں اور پورے عالم میں، پورے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور مجھے قیامت کے دن سختیوں کا اور پریشانیوں کا، شرمندگی کا، اس کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور آج کا دن جو ہے قربانی کا دن ہے، جس میں مسلمان اپنے دل کی تڑپ اور اپنی محبت کا اظہار جانور کے گلے پر چھری چلا کر کرتے ہیں اللہ سے، اور اس بات کا اس کو یقین دلاتے ہیں کہ مالک پروردگار جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس دیے سے اتنی محبت نہیں جتنی دینے والے سے یعنی آپ کی ذات سے محبت ہے، اور آپ نے جس چیز کا حکم کیا، نماز کے سجدوں کا حاضر ہیں، رمضان کے روزوں کا حاضر ہیں، صدقے خیرات کا حاضر ہیں، اپنے پرائے کے دکھ درد بانٹنے کا تو ہر لحاظ سے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اور جو کام کرتے ہیں اللہ تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تجھے اپنے قریب لانے کے لیے، تیرے قریب ہونے کے لیے۔ تو آج جو جانور کے گلے پر جو آپ کا قیمتی مال و متاع ہے، اور آپ نے اللہ کی محبت میں اس مال کو جانور کی صورت میں خرچ کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان، اربوں انسان آج اس فریضے کو، سنت ابراہیمی کو، جو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو، نبی کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو جانور پر چھری چلائیں گے، اس کا اظہار ہاتھ سے بھی ہوگا، انسان کے عمل سے بھی ہوگا، اور زبان سے بھی ہوگا، جب وہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے شروع، اور میرے آگے یہ جانور، یہ مال، یہ پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے میں دیر نہیں کی، اللہ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اور مالک کائنات اس قربانی کو قبول فرما۔ جب انسان یہ عزم، یہ ارادہ رکھتا ہے، تو پھر عرش والا بھی کہتا ہے کہ جو چھری چلی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، اور اس وقت میں جو راضی ہوا تھا، میرے بندوں تو جو جانور ذبح کرو گے اتنا ہی راضی ہوں گا جتنا اس وقت میں راضی ہوا تھا۔ اللہ، لیکن یہ معاملہ علیحدہ ہے، پیغمبر کا شان، پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کی جزا علیحدہ ہے۔ یہ تو ہمیں حکم ہے نا کہ تم چاہو تو دل کے اندر محبت رشتہ داروں کی، خاندان کی رکھ لو۔ فرمایا نبی کے ساتھ خدا کے خاص معاملے ہوتے ہیں، مالک کائنات اپنے اور اپنے نبی کے درمیان کسی کی محبت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 86 سال کی عمر میں، یا بعض جگہ 92 سال کی عمر میں، یا بعض جگہ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹا دیا، جب مالک کائنات کے دربار میں رب حب لی من الصالحین کی دعا کی، اللہ آج دنیا کہتی ہے کہ میں اولاد کے لیے وظیفہ بتاؤ، جو اللہ نے وظیفہ اپنے پیغمبر کو بتایا اس سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ یقین شرط ہے، اعتقاد شرط ہے، اس کی ذات پر بھروسہ شرط ہے۔ اگر اس کی ذات پر بھروسہ ہو جائے تو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اگر اس کی ذات سے یقین ہٹ جائے تو سونے کو مٹی بنا دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے
اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ آئے، کہاں جا اللہ کا حکم تھا، پھر 1 سال تک پلٹ کے نہیں دیکھا، دعائیں ہوتی رہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ آنسو نکلتے رہے، اور اس کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ جو اس نے وعدہ کر لیا کہ تیرا بیٹا آنے والے وقتوں میں نبوت کا تاج پہنا کر تمہاری جھولی میں لٹاؤں گا، تو اس پر راضی ہو گئے، اور اس صبر شکر کے ساتھ دل کے اندر تو تڑپ تھی نا اولاد کی، دل کے اندر تو بیوی کی تڑپ تھی نا۔ انسان پردیس میں آتا ہے، سوچتا ہے یار گھر والوں کا کیا حال ہوگا، بے شک اواری میں، بے شک میرے عزیز و پی سی میں، بے شک بڑے سے بڑے ہوٹل میں، یا کسی ایسے گھر کے اندر جب روزمرہ زندگی کی تمام سہولیات موجود ہوں، انسان وہاں رہتا ہوا بھی شام کے وقت جیسے موقع ملتا اپنے بچوں کو فون کرتا ہے، اسے وہ اپنی کچی سی کلی نہیں بھولتی، اسے وہ لوڈ شیڈنگ والا گھر نہیں بھولتا، اسے وہ ٹپکتی ہوئی چھت نہیں بھولتی، اسے وہ گھر کی ہنڈیاں نہیں بھولتی، لاکھ مرغن غذائیں آگے رکھے ہوں تو گھر کے آلو کی ترکاری نہیں بھولتی، سادی روٹی نہیں بھولتی، لاکھ مشروبات لگے ہوں ہینڈ پمپ کا پانی اسے نہیں بھولتا، بچے اسے نہیں بھولتے، لاکھ صفائی ستھرائی کے اندر رہتا ہو لیکن گندگی والا ماحول نہیں بھولتا۔ اپنے حال کو جب بھی باپ فون کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا کیا حال ہے۔ تو آیا اب کیا، اگر میں ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک عام سا آدمی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، تو کیا خدا کے نبی کو اللہ نے یہ اللہ پاک نے کیا یہ اندر وہ صلاحیت، وہ اندر محبت اور پیار کا جذبہ نہیں دیا ہوگا؟ 1 سال گزر گیا، پتہ ہی کوئی نہیں بیٹا کس حالت میں، پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کس حالت میں، جو توشہ دان دیا تھا، جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ تو چند دنوں کا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں مالک کائنات نے آنسو دیکھے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیرا دل میری محبت سے بھرا پڑا ہے، لیکن تیری آنکھ کا آنسو بتا رہا ہے کہ تجھے اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے۔ کہ الہ العالمین تیرے آگے میں اظہار اس وجہ سے نہیں کرتا پروردگار عالم کہ یہ میری اظہار، یہ میرا اظہار کرنا یا میری چاہت کرنا کہ تیری ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ مالک کائنات آپ نے حکم دے دیا کہ میرے اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ الہ العالمین 1 سال ہو گیا میں نے پلٹ کے نہ دیکھا، 1 سال ہو گیا پروردگار عالم میں نے اس راستے کو نہ دیکھا، کبھی اس راستے پہ میں نے چل کے نہ دیکھا، اس سرحد پر میں نے آ کے نہ دیکھا، اس پہاڑی پر میں نے کھڑے ہو کے نہ دیکھا، میں نے مکے کی طرف رک کر کے نہ دیکھا۔ میرے الہی، میرے مالک پروردگار، جب تو نے کہہ دیا میں ضائع نہیں کروں گا تو الہ العالمین میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا، لیکن کیا ہوں، نبوت ہونے کے ناطے، نبی ہونے کے ناطے میں انسان ہوں۔ الہ العالمین اگر تیری مرضی ہو تو ایک مرتبہ مجھے بچوں کا حال پوچھنے دے۔ 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آپ چلے جاؤ، لیکن خبردار اے میرا پیغمبر، پیار کی پینگیں میرے ساتھ برقرار رہیں، پیار کا تسلسل آپ کا میرے ساتھ رہے، پیار کی بلندی اور معیار آپ کا میرے ساتھ رہے۔ اے پیغمبر آپ چلے جاؤ، آپ کو سواری سے اترنے کی اجازت کوئی نہیں، ننھے اسماعیل کو گود میں اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ امتحان ہے جو پیغمبر پر آتے ہیں۔ آج ہمارا بجلی کا بل زیادہ آ جائے کہتے ہیں امتحان آ گیا، لیکن شرم آنی چاہیے وابڈا والوں کو بھی، اتنا اہم دن ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس ملک کے اندر 1 گھنٹہ میں بجلی نہیں ملتی، ہم نے اس ملک کا کرنا کیا ہے؟ آج وہ آدمی جس نے سارا سال غسل نہیں کیا، آج وہ آدمی جس نے سارا سال مسجد میں گھس کے نہیں دیکھا، آج وہ نہا رہا ہے، نئے کپڑے پہن رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں گا اللہ کو راہ، لیکن ڈوب مرو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسی حکومت ہم نے آج تک ابھی ممبر سے ایسی بات نہیں کی، دل دکھتا ہے۔ کم سے کم شرم آنی چاہیے تھی، 6 سے لے کر 5:30 سے لے کر 8 بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ کرتے، کیا ملک دیوالیہ ہو جاتا؟ کیا ڈیم خشک ہو جاتے؟ اگر تمہارے ملک کا وزیر اعظم پیر محل کے اندر آتا تو کیا تم بجلی بند کرتے؟ ساری انتظامیہ، سارے وابڈا والے حرکت کے اندر آتے۔ اس کی وجہ ہے نا مایا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے ہی کوئی نہیں۔
बिजली का बटन ऑफ करने वाला भी अल्लाह का बंदा नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती है। ये भी अपने आप को आज के रसूल कहलाता है। ये भी किसी ना किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। और चलो जिसके घर के अंदर टंकी है, जिसके घर के अंदर जनरेटर है, जिसके घर के अंदर यूपीएस है, वो तो मुतबादिल इंतजाम करेगा। और जो सरकारी पानी का मोहताज है, नहाते नहाते बिजली चली गई, कपड़े इस्त्री करते करते बिजली चली गई, अल्लाह अकबर। जिसकी बीवी ने उसे यूं कह दिया कि बच्चों को साथ लेके जाना, अब बाप बैठा है, इस मस्जिद से नमाज चली गई, दूसरी मस्जिद में भी नमाज चली गई। कुर्बानी का दिन है, इसलिए हर एक मस्जिद के अंदर कोशिश होती है जल्दी जल्दी नमाज का सजदा अदा कर कर और जाके कुर्बानी जैसा फरीजा सर अंजाम दिया जाए। लेकिन वाह मालिक कायनात, किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, किन जाहिलों से हमारा वास्ता पड़ गया। इलाहुल आलमीन, तेरे नबी की बात सच्ची हो गई। जब हुकूमत ऐसे हाथों में आ जाएगी जिनको अपनी भी इज्जत का फिक्र ना होगा, जिनको अपनी भी इज्जत का ख्याल ना होगा, तो ओए ओए जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता रहे। रब्बे काबा की कसम, अगर हुकूमत गिराने का फैसला कर ले तो अल्लाह नमरूद जैसे को जमीन पे फेंक देता है। अगर परवरदिगार आलम हुकूमत उठाने का फैसला कर ले तो परवरदिगार आलम गुदड़ी पोश को, परवरदिगार आलम सादा इंसान को ताजो तख्ता कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम किसी से गिला नहीं करते, अपने अमाल का नाफरमानी का अल्लाह से गिला करते हैं। जब हमारे अमाल दुरुस्त होने लग जाएंगे तो आसमान से सहूलत के फैसले होने लग जाएंगे। मेरे अजीजों, ये मैंने किसी के कहने पर नहीं कहा, मैंने आपको अपने दिल का दुखड़ा सुनाया। उसकी वजह है हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी तहसील इस ज़िले के अंदर रहते हैं। जब लोगों की, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, उनके मुंह से आज सुनते हैं, और मेरे अजीजों तुम तो सुन के दरगुजर कर देते हो, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया किसी की आ से बचना, किसी की अल्लाह अकबर दिल आजारी से बचना, किसी के दिल टूट जाने से बचना। तुम लाखों रुपए का जानवर ज़िबा कर लो, अगर तुमने किसी मुसलमान के मुंह से आ ले ली। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। परवरदिगार आलम, ना अल्लाह सजदों को कबूल करता है, ना अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमाता है। तुम्हारे यहाँ फुटबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ वॉलीबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ कबड्डी का मैच हो, तुम्हारे यहाँ हॉकी का मैच हो, कहते हैं 4 घंटे बिजली बंद नहीं करनी, फलाना मेहमान आ रहा है, फलाना मिनिस्टर आ रहा है, तुमने बिजली बंद नहीं करनी। अल्लाह अकबर, इससे क्या होगा? मैच के अंदर खलल ना पड़ जाए, लोगों को देखने में परेशानी न बन जाए। रब्बे काबा की कसम, आज का दिन है, मालिक कायनात ने वादा फरमाया, जो मेरे घर के अंदर आके सजदा करेगा, मुझे राजी करेगा, अल्लाह अकबर, कुर्बानी करेगा, नाखून नहीं कटवाए अल्लाह तेरे लिए, मुझे नहीं कटवाई मुझे मालिक कायनात तेरे लिए, बाल नहीं कटवाए तेरे ना बाल साफ ना कराए, खत ना बनवाया मालिक कायनात तेरे लिए। इस उम्मीद से कि जो अहबाब कुर्बानी ना कर सके 10 दिन अपने आप को इन चीज़ों से बचा ले, ये तो हलाल चीज़ है। इलाहुल आलमीन, तू क्या देगा? मालिक कायनात ऐलान फरमा रहा है, जो सवाब अल्लाह अकबर मैं हाजी को ihram की हालत में दे दूंगा, अगर ये तेरा सजदा मुझे पसंद आ गया तो मालिक कायनात वो सवाब भी तुझे देने में कमी नहीं करेगा। 1 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वादी के अंदर आ गए, जहाँ आज खुदा का घर मौजूद है, सवारी पर बैठे हैं। अंदाज़ा लगा जिस सवारी पर बैठकर जिस जगह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी की नज़रों से ओझल हुए थे, 1 साल के बाद जब सवारी उसी जगह आके खड़ी हुई होगी, उसी जगह आके सवारी को बिठाया होगा, तो उस औरत के दिल का क्या हाल होगा, उस औरत के ज़ब्त का क्या हाल होगा, उसके अरमानों का क्या हाल होगा। मिटी हुई उम्मीदों ने दोबारा जन्म ले लिया होगा, ख़त्म हुई आस ने दोबारा मेरे अजीज़ों अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी होंगी। अल्लाह अकबर, ना उम्मीदी ने उम्मीदी के सांस लेने शुरू कर दिए होंगे। जब 1 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सवारी पर बैठा देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने नन्हे इस्माइल को भाई हाजना की गोद में देखा, सवारी से उतरने की कोशिश की, मालिक कायनात ने फरमाया, खलील अगर तू इस्माइल का तो गोद में ले ले, अगर मैं रब्बे रहीम का तो खबरदार, तुझे सवारी से उतरने की भी इजाज़त कोई नहीं। अम्मा हाजरा करीब आई और आके कहने लगी, 1 साल के बाद आए, उतर तो जो, नन्हे इस्माइल को गोद में ले लो। अल्लाह अकबर, पैगंबर जो जुबान से बात नहीं करता वो आँख के आंसू से दिखा देता है, रो के दिखा दिया। अल्लाह अकबर, माई हाजरा ने उठने की मुहार छोड़ दी, कहने लगी, अच्छा मुझे पता है अल्लाह का हुक्म है इसलिए तो उतरता नहीं। हाँ हाँ खामोश। फिर क्या किया? कहने लगी 1 साल के बाद आया, क्या लेके आया?
اناج لایا، اتنی سی کھجوریں دے کے گیا تھا، اتنا سا سامان دے کے گیا تھا، کیا لے کے آیا؟ خاموش۔ واہ ہاجرہ تیری اللہ اکبر، تیری خدمت پر قربان جاؤں، حق زوجیت پر تیرے قربان جاؤں۔ اما ہاجرہ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سواری سے نہیں اتر رہا، بھائی ہاجرہ نے پانی کا برتن پکڑ لیا، بھائی ہاجرہ نے برتن پکڑ لیا۔ اس دور کے اعتبار سے کوئی کوزہ ہوگا، کوئی مشکیدہ ہوگا، کوئی لوٹا نما چیز ہوگی، بھائی ہاجرہ آگے لے کے کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ کہا 1 سال ہو گیا شوہر کی خدمت کرنے کا حق نہیں ملا۔ ابراہیم سواری سے اترنے کا تجھے حکم نہیں دیا، لیکن مجھے منع نہیں کیا کہ تجھے میں ہاتھ دھلا دوں، تیرے میں پاؤں دھلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب 1 سال کے بعد اماں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو چہرہ دھلا رہی ہوگی، آپ کے ہاتھ دھلا رہی ہوگی، آپ کے پیر دھلا رہی ہوگی۔ ننھا اسماعیل باپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، باپ بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ مالک کائنات نے کہا ابراہیم تجھے اتنی اجازت دیتا ہوں، دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے بچے کو تجھے گود میں بٹھانے کی اجازت نہیں۔ جب سواری کا رخ موڑا، اللہ اکبر، مجھے ارمان میرے عزیزوں، جو بری ہوئی قندیل دوبارہ جلی تھی، ایک دم دوبارہ ہوا کے جھونکے نے، جدائی کے جھونکے نے اس قندیل کو بجھا کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ بھائی ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم 1 سال کے بعد آیا، میرے صبر میں کوئی کمی آئی، میری تربیت میں کوئی کمی آئی، میرے پیار میں کوئی کمی آئی؟ مالک کائنات سے پوچھ، پورا 1 سال ہو گیا، میں نے کبھی اس کا شکوہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ دائیں بائیں وہ لوگوں کو میں نے کبھی دل کا دکھڑا نہ سنایا۔ ابراہیم اس سے اتنا تو پوچھ دے میں ہاجرہ کی اللہ اکبر تابع داری سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں پلکیں ملائی، آنکھ سے آنسو نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنسو نے بتا دیا ہاجرہ تیرے سے میں بھی راضی ہو گیا، میرا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر سواری موڑی، پھر چل دیے۔ یہ کون سی تربیت ہے کہ بیٹے کو پہلے چھوڑاؤ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد آؤ؟ دیکھنا سواری سے نہیں اترنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام میٹھی نیند آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ 13 سال، بعض جگہ 11 سال، بعض جگہ 12 سال آئے، ہے بھی کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ذہانت کا پیکر ہے، علم کا منبع ہے، تقوی کا پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک سمجھدار آدمی ہو، ایک پڑھا لکھا آدمی ہو، کہتا مجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود سمجھدار ہوں، فلانی یونیورسٹی میں میں نے یوں کیا، فلانے کالج سے میں نے یوں کیا، میں بڑوں کے تجربے میں بیٹھتا ہوں، میں پنچایتی لوگ ہوں، میں پنچایتی آدمی ہوں، میں کس سے مشورہ کیوں لوں؟ واہ پیغمبر، اللہ پاک تربیت بتلا رہا ہے کہ گھر کے اندر جب تک میاں بیوی کے ذہن نہیں بنے گے، نہ گھر بنے گا، نہ اولاد بنے گی۔ ابراہیم علیہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ السلام نے خواب دیکھا، یہ خواب عام تھا، اللہ کی امانت تھا، یہ خواب وہی تھا۔ سب سے پہلے بی بی سارہ کو بتلایا، اے سارہ، کیا وہ جو بچہ ہاجرہ کی گود میں آیا تھا، ربی حبلی من الصالحین کہہ کے میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ حکم دے رہا اس پہ چھری چلا دوں، بتا کیا کروں؟ اللہ بیگم سے پوچھ رہے ہیں۔ سارہ نے یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام یہ رے بڑے تیرے پاس بکریوں کا، یہ جانوروں کا۔ ابراہیم علیہ السلام جانور ذبح کر دے، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر خواب، 3 دن خواب آئے، سارہ ذبح کر رہا ہوں، خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی حکم خدا کا ہو رہا ہے، چھری چلانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ 13 سال کے بعد پاک پیغمبر پھر دوبارہ لوٹے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا، اللہ اکبر، کھیلتا پایا، پتہ ہی نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنی جرہم وہاں کر آباد ہو گیا۔ مائی ہاجرہ اور کنویں کی مالک بن کے بیٹھی ہے۔ ایک قبیلہ سفر تجارت پر جا رہا تھا، قبیلہ بنی جرہم، اور انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا جھرمٹ ہے اور ایک عورت بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، اور وہ پہنچے، انہوں نے کہا ہاجرہ اے بی بی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں اس سے کیا؟ کہنے لگے ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے جگہ ملتی ہے، کنواں ملتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، تو ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں کچھ دن آرام کر لیں۔ تو بی بی نے بھی سینہ تان کے دکھا دیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، پانی کے مالک بننے کی اجازت کوئی نہیں، میرے سے پوچھ کے پانی بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہاجرہ ٹھیک ہے۔ اب وہ قبیلہ وہاں کر آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب 12-13 سال کے بعد واپس آئے، دیکھا ایک شہر آباد ہے، ننھے اسماعیل سامنے کھیل رہے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر. مائی ہاجرہ نے دیکھا, آواز دی, اسماعیل, جس ابا کو یاد کرتا ہے آج وہ تیرا باپ تیرے سامنے آ گیا ہے. اللہ اکبر. مجھے اندازہ لگاؤ پیر مہر کے غیور مسلمانوں, 13 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا, اور باپ کو یہ, بیٹے کو یہ نہیں پتا یہ چھری چلانے آیا ہے, سینے سے لگانے نہیں آیا. دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے ہوں گے. ہاجرہ, اللہ اکبر, جی اللہ اکبر, آیا ہوں, عرب کے اندر آیا ہوں, اسے تیار کر دے, میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. بھائی ہاجرہ نے بڑی جلدی سے بناؤ سنوار تیار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بغل میں چھری نہ دیکھی, آپ کے ہاتھ میں رسی نہ دیکھی. اسماعیل جاؤ, ابا پہلی مرتبہ لے کے جا رہے ہیں, خبردار ماں کی تربیت کے اندر فرق نہ آنے دینا, کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا, ابا سے آگے نہ چلنا, ابا سے اکڑ کے نہ چلنا, ذرا ایسی چال دکھا دینا کہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے اشش کر اٹھے کہ واقعی تربیت ایسی ہوا کرتی ہے. یہاں تو کہتی ہیں جب پیو دا جا کے سرکا انہوں جتیاں مار, مینوں کیوں کہندا ہے جاؤ دا سرکا, میں جمعیا, میں گھروں لے کے آئی ہوں, ڈوب مرو. تمہیں اگر بچہ سنبھالنا نہیں آتا تم گھر کا گلشن کیسے سنبھالو گے؟ میرے پاس وقت نہیں میں عورت کے مزاج کو کھولتا. اچھا, اب گھر سے لے کر میرے عزیزوں, مکے سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کو مینا کی, اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں لے گئے. اسماعیل علیہ السلام کو کیا پتا بیگا کیا ارادہ ہے. اب دور بیٹھ گئے پہاڑی کے پتھر کے ساتھ ایک لگا کر. اسماعیل علیہ السلام کو بڑا تین انداز تھا, جوان تھا, اللہ ابراہیم کا بیٹا. نسل جو ہوا کرتی ہے موبائلوں کے سپرد نہیں ہوا کرتی, نسل کے اندر جہاد کا, اسلام کی ترقی کا ذریعہ جذبہ ہوا کرتا ہے. پتہ نہیں ہم تو کس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. تم میرے اپنے ہو, میں تمہارا ہوں, میں تمہارے سے کیا گلے کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کھیلتے دیکھا, نور نظر ادھر آؤ, آگے سامنے بٹھایا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. میرے عزیزوں فلسطین سے آئے تھے, وہاں کا تحفہ نہیں دیا, وہاں کی مٹھائی نہیں دی, وہاں کی خوشبو نہیں دی, وہاں کا لباس نہ دیا. کیا دیا؟ انی ارى في المنام, ایک میں خواب دیکھا ہے. کیا؟ انی اذبحك فانظر ماذا ترى. ابھی تو 2 دن آئے ہوئے ہیں, ابھی تو ایک ہی دن آیا, ابھی تو ایک رات بھی نہیں گزری. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تحفہ نہیں دے رہے, کار کا کھلونا نہیں دے رہے, گاڑی کا کھلونا نہیں دے رہے. انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرا بچہ تجھے چھوڑ کے بھی اللہ کے حکم سے گیا تھا, 1 سال کے بعد ملنے آیا, اللہ کے حکم سے آیا, اب اس کا حکم آیا. اللہ اکبر, میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. واہ اسماعیل, تو نے باپ کا ادب کر کے دکھا دیا. اسماعیل علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا, چوما اور سینے سے لگایا. قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان بتا دیر کس بات کی ہے, یہ بتا کاٹنے والی چیز تو خود لے کے آیا کہ میں گھر سے جا کے لے آؤں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. ابا جان فکر نہ کر, میری فکر نہ کر, نہ تجھے تڑپ کے دکھاؤں گا, تو پہلے ہی پریشان ہے, تو پہلے ہی دکھیارا ہے, کبھی آگ میں کودا, کبھی نمرود کے سامنے, اللہ اکبر, کبھی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا, میری فکر نہ کر. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ اکبر, وہ ایک ہو کے باپ کو سنبھال رہا یا 10 ہو کے باپ کو نہیں سنبھالتے. کہتا میری ذمہ داری تھوڑی ہے. اللہ اکبر, میں کتوں تیرے لیے روٹی لے کے آواں, لیکن میرا عزیزو یا روٹی نہیں دیتا, یا بیٹے کے بیٹا باپ کے ہاتھ سے چھری پروا رہا ہے. قال یا ابت افعل. اللہ اکبر, پھر کہنے لگا ابا جی دسو تو صحیح. کھڑے ہو کے چھری پھیرے گا, لٹا کے چھری پھیرے گا. کہنے لگے بیٹے حکم خواب میں دیکھا تجھے لٹایا. فلما اسلم وتلہ للجبین. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا, فرمایا پیر محل والو, لاہور والو, فیصلہ آباد والو, خبردار, جانور کو کھڑا نہیں کرنا, جانور کو مدعا نہیں کرنا. جیسے میرے ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا تھا, پہلو کے بل لٹایا تھا, تم نے بھی جانور کو ویسے لٹانا ہے. کہنے لگے ابا جی ذرا گل تو سنو. کیا ابا جی ننھی سی جان ہوں, جی ابا میں نے تو ہاتھ میں کبھی گلاب کا پھول نہ پکڑا, میری ماں نے میرے ہاتھوں کو کانٹوں تو دور کی بات پھولوں سے بچایا, لیکن ابا جان گلے پر ہاتھ تو لگا کے دیکھ, کتنا ریشم جیسا گلا ہے. ابا جان ریشم کا کپڑا اتنا نرم نہیں جتنا تیرے بیٹے کا. ابا مجھے مدعا لٹا دے, مجھے پتہ ہے ابا جان پیدر کی بیٹی پسر کے اللہ, ابا جان محبت اب جو ہے وہ زور مارے گی. ابا کام کر, کہ بیٹے اگر میں نے تجھے مدعا لٹا دیا تو چھری یہاں پھیرتے نہیں دیکھا, چھری یہاں پھیرتے دیکھا. کہ ابا ذرا ہاتھ لے کے آ. ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بالوں کا گچھا دے دیا. کہ ابا یوں کر کے میری گردن کو سیدھا کر لے, مجھے قبلے کی طرف لٹا دے. ابا نہ تو مجھے دیکھے نہ میں تجھے دیکھو,
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر کیا کروں؟ ابا چھری چلاتا ہوا تو خدا کو دیکھے، چھری چلتی ہوئی میں خدا کو دیکھوں، ابا جان ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ اللہ کہنے لگے فرشتوں اس بات کو کوٹ کر لو، آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا جس طرح باپ نے بیٹے کے سینے پر گھٹنا رکھ دیا، اے حاجیو اللہ اکبر، اے قربانی کرنے والو، تمہیں بھی بیٹے کے، تمہیں بھی جانور کے سینے پہ گھٹنا رکھنا پڑے گا۔ ادھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، ادھر جانور کے گلے پہ چھری چلائی۔ جو چھری چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے راضی ہوا، جانور پہ تم چھری چلاؤ گے میں بھی تمہاری اداؤں سے راضی ہوں گا۔ پھر خدا نے اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام، شیطان آ گیا، انہوں نے کہا ابراہیم جی کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ پاک پیغمبر ہو، لیکن یہ کرتے ہیں اللہ؟ کیا نوح نے کیا؟ کیا آدم نے کیا؟ کیا شیش نے کیا جو آپ کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے کنکر اٹھائے مارے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ذرا یہ بھی نقشہ، کون سی میرے عزیزو خردبین تھی، کون سی دوربین تھی، کون سی سائنس تھی اس وقت میرے عزیزو، کون سے میرے عزیزو کیمرہ تھا، کون سے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ اللہ نے اپنا کیمرہ استعمال کیا، فرمایا اللہ اکبر، تیرے کیمرے کے اندر وائرس آ جائے گا۔